امراؤ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فیروز کی قتل کے بعد سارا کو اریسٹ کروا لیا گیا ہے۔ سارا جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتی ہے۔ زاہد کی امی وہیں پر سارا اور زاہد کی شادی کینسل کر کے گھر آ جاتی ہیں۔ شادی جب کینسل ہو جاتی ہے، سارا جو ہے وہ جیل میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سارا کی ٹوٹل لائف تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں پر سائم کو اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی اس کو غلط فہمی کا وہ شکار ہوا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آخر وہ سارا اور اس سارا میں فرق ہے۔ نام سیم ہونے کی وجہ سے اس سارا کا اس سارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ سائم کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہونے والی بھابھی تھیں، لیکن نہیں۔ جو اس کی ہونے والی بھابھی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کا نام و نشان سائم کو اس دن ملے گا جس دن کے سائم جو ہے وہ اپنے بھائی کا وہ بریف کیس کھولے گا جس میں موجود سارا کی چند تصویریں اور اس کا ایڈریس ہوگا۔ ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے جب سائم اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ وہ سارا نہیں ہے جو کہ ہمارے بھائی کی محبت تھی۔ اب جس سے سائم محبت کرتا ہے وہ لڑکی سائم کو کال کرتی ہے تو سائم اس کو کہتا ہے کہ میں اب تم سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اب محبت سے نفرت ہو چکی ہے۔ اسی محبت نے میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرا بھائی مٹی تلے جا کے دب چکا ہے اور میں اب اس کی مٹی کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اس کے خون کا بدلہ لیتے لیتے میں کتنا آگے نکل جاؤں کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سائم اس قدر چڑچڑا، اس قدر غصے والا، اس قدر اپنے آپ کو ایک اندر سے مرا ہوا انسان ثابت کرتا ہے کہ جیسے وہ بے حس ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کا قتل اس کے سر پر سوار ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لوں یا جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کو نہ اپنے ہاتھوں سے سزا دے لوں، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے کہ آخر جوان بیٹا زمین تلے جا کر لیٹ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایسی انہونی کیا ہوئی کہ وہ دلہن لینے گیا تھا اور اپنی لاش کو واپس لے کر آیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ جو ان کی ایس پی کمشنر ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے سائم کی۔ وہ سائم سے کہتی ہے کہ تم نے بالکل بھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہم فیروز کی ڈیڈ باڈی کا جو ثبوت ہے ان کو اکٹھے کر کے اور ہم لوگ اس کی جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دلوائیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ پھر سارا جو ہے اس پر لگے تمام ایلیگیشنز غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سارا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتی ہے لیکن تب تک اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات کا سائم کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ سائم جو ہے وہ پھر اپنی شادی کے لیے اپنی ماں سے جب کہتا ہے تو وہ سارا سے شادی کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زاہد کی اماں نے اسی وقت رشتہ ختم کر کے دونوں فیملیز کے درمیان میں موجود اتنے مضبوط بانڈ کو ہی توڑ ڈالا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم لوگوں کی بیٹی ایک قاتلہ ہے اور میں کسی صورت اپنے بیٹے کی شادی سے نہیں کراؤں گی۔ آپ لوگ بے شک اپنی بیٹی کو اب دودھ سے نہلا کے لے آئیں، میں کسی صورت اس کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ زاہد اور اس کی امی رشتہ توڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سارا لاکھ منتیں کرتی رہ جاتی ہے لیکن اس کی بات سننے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ امراؤ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فیروز کی قتل کے بعد سارا کو اریسٹ کروا لیا گیا ہے۔ سارا جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتی ہے۔ زاہد کی امی وہیں پر سارا اور زاہد کی شادی کینسل کر کے گھر آ جاتی ہیں۔ شادی جب کینسل ہو جاتی ہے، سارا جو ہے وہ جیل میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سارا کی ٹوٹل لائف تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں پر سائم کو اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی اس کو غلط فہمی کا وہ شکار ہوا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آخر وہ سارا اور اس سارا میں فرق ہے۔ نام سیم ہونے کی وجہ سے اس سارا کا اس سارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ سائم کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہونے والی بھابھی تھیں، لیکن نہیں۔ جو اس کی ہونے والی بھابھی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔
اس کا نام و نشان سائم کو اس دن ملے گا جس دن کے سائم جو ہے وہ اپنے بھائی کا وہ بریف کیس کھولے گا جس میں موجود سارا کی چند تصویریں اور اس کا ایڈریس ہوگا۔ ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے جب سائم اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ وہ سارا نہیں ہے جو کہ ہمارے بھائی کی محبت تھی۔ اب جس سے سائم محبت کرتا ہے وہ لڑکی سائم کو کال کرتی ہے تو سائم اس کو کہتا ہے کہ میں اب تم سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اب محبت سے نفرت ہو چکی ہے۔ اسی محبت نے میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرا بھائی مٹی تلے جا کے دب چکا ہے اور میں اب اس کی مٹی کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اس کے خون کا بدلہ لیتے لیتے میں کتنا آگے نکل جاؤں کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سائم اس قدر چڑچڑا، اس قدر غصے والا، اس قدر اپنے آپ کو ایک اندر سے مرا ہوا انسان ثابت کرتا ہے کہ جیسے وہ بے حس ہو چکا ہے کیونکہ اس کے بھائی کا قتل اس کے سر پر سوار ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لوں یا جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کو نہ اپنے ہاتھوں سے سزا دے لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے کہ آخر جوان بیٹا زمین تلے جا کر لیٹ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایسی انہونی کیا ہوئی کہ وہ دلہن لینے گیا تھا اور اپنی لاش کو واپس لے کر آیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ جو ان کی ایس پی کمشنر ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے سائم کی۔ وہ سائم سے کہتی ہے کہ تم نے بالکل بھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہم فیروز کی ڈیڈ باڈی کا جو ثبوت ہے ان کو اکٹھے کر کے اور ہم لوگ اس کی جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دلوائیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ پھر سارا جو ہے اس پر لگے تمام ایلیگیشنز غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سارا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتی ہے لیکن تب تک اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات کا سائم کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ سائم جو ہے وہ پھر اپنی شادی کے لیے اپنی ماں سے جب کہتا ہے تو وہ سارا سے شادی کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زاہد کی اماں نے اسی وقت رشتہ ختم کر کے دونوں فیملیز کے درمیان میں موجود اتنے مضبوط بانڈ کو ہی توڑ ڈالا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم لوگوں کی بیٹی ایک قاتلہ ہے اور میں کسی صورت اپنے بیٹے کی شادی اس سے نہیں کراؤں گی۔ آپ لوگ بے شک اپنی بیٹی کو اب دودھ سے نہلا کے لے آئیں، میں کسی صورت اس کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ زاہد اور اس کی امی رشتہ توڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سارا لاکھ منتیں کرتی رہ جاتی ہے لیکن اس کی بات سننے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔